یہ مہینہ جنت کا مہینہ. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ پاک جہنم کو بند کر دیتے ہیں اور اللہ پاک جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں. یہ پورا مہینہ جنت کھلی رہے. جس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن جس کے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہیں، اگر اس مہینے میں وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اس دنیا سے کوش کرتا ہے، آگے جہنم تو بند ہے اور جنت کھلی ہے، اب جنت کے سوا تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جائے کہاں؟ تو اللہ پاک اس کو سیدھا بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دیتے، اس لیے کہ جنت ہی تو کھلی ہے، باقی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جہنم بند ہے، اب اس کو کہاں بھیجا جائے؟ اور اسی کے مقابلے میں بعض علماء نے یوں کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اس دنیا سے اس ماہ مبارک میں چلا جاتا ہے تو جہنم تو بند ہے. اب یہ تو نہیں کہ اس کے لیے جہنم کو کھولا جائے گا، جہنم بند ہے. یہ اللہ کی قدرتوں میں سے، عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ وہ اس مہینے میں جہنم کو بند کر دیتا ہے. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ ایسا کرو کہ اس کو ابھی یہیں رہنے دو، جب رمضان المبارک ختم ہوگا، جہنم کھل جائے گی تو پھر اس کو وہاں بھیج دینا. ابھی اس کو کہاں بھیجو گے؟ جنت میں یہ جا نہیں سکتا اور جہنم بند ہے، تیسرا مقام کوئی نہیں، یہ کہاں جائے گا؟ میری بہنوں میرے بھائی، یہ جنت ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک مومن کے رزق کو، دگنے کے الفاظ نہیں ہیں، تگنے کے نہیں، یزاد فیہ رزق المومن، کہ اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دے. گویا کہ یہ بجٹ کا مہینہ ہے. ہمارے ہاں تو جب بجٹ آتا ہے تو ٹیکسوں کی بھرمار کے بارے میں ہر بندہ فکر مند ہوتا ہے کہ کون کون سی چیز پر کتنا ٹیکس لگے گا. اللہ پاک کے ہاں یہ بجٹ کا موسم ہو. اگر آپ نے اللہ سے مانگ لیا تو سارا سال کے آپ دعائیں مانگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں کہ میرا رزق بڑھ جائے. ہر بندہ آج کل اسی چیز کی فکر میں ہے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ہر بندے کو فکر ہے میرا رزق بڑھ جائے، اس لیے کہ جیسے جیسے ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا دیا، کاش کہ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا دباتے. خواہشات ہمیں اور آگے لے جا رہی ہیں. خواہشات، ہر چیز ہماری پوری ہو جاتی ہے ضرورت کی، لیکن خواہشات پورا نہیں ہونے دیتی. خواہشات نے ہمیں قرضوں کے نیچے دبا دیا ہے، خواہشات ہمیں بہت دور لے گئیں. شہر یزاد فیہ رزق المومن، کہ اللہ پاک اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیتا. بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ صرف اس مہینے میں بڑھاتا، لیکن بعض علماء کہتے نہیں، سارے سال کے لیے بجٹ بنتا، سارے سال کے لیے بجٹ بنتا کہ اللہ پاک مومن کے رزق کو، رزق اللہ سے مانگنا ہے، وہ دینے والا وہ ہے، اس کا وعدہ ہے دینا ہے، اسے اللہ پاک سے لینا ہے. ہم کسی غیر سے تھوڑا لے رہے ہیں، وہ دینے والا ہے، وہ خزانوں کا مالک و خالق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک میدان میں اللہ کی ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور ہر مخلوق اپنے اندازے کے مطابق اللہ سے بے حساب مانگنا شروع کر دے اور اللہ پاک سب کو بے حساب دینا شروع کر دے، تو جس طرح سمندر سے چڑیا چونچ میں پانی بھر لے تو سمندر کے پانی کو کچھ نہیں ہو سکتا، بے عین اسی طرح اللہ پاک سب کو ان کے مانگنے کے مطابق بے حساب دیتا چلا جائے تو اللہ کے خزانوں کو کچھ نہیں ہوتا. ان میں جنبش بھی نہیں آئے گی کہ اللہ کا خزانہ تھوڑا ہو گیا یا کم ہو گیا. یہ مہینہ جہاں اللہ سے جنت کو لینے کا ہے، وہیں یہ مہینہ اللہ پاک سے رزق کو لینے کا ہے اور رزق کو بڑھانے کا.